بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ یہاں سے اس اقتباس میں راوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصی اخلاق، آپ کی دینی غیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو معاشرتی زندگی کی چند جھلکیاں کھینچی ہے۔ دیکھیے، لم یکن فاحشا متفاحشا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش گو تھے، نہ بتکلف فحش گوئی کرتے تھے۔ فاحش کسی شخص کی عادت ہی ہوتی ہے بات پیچھے بات پر فحش گوئی کرنا اور گالیاں دینا، ایسے شخص کو فاحش کہتے ہیں۔ اور ایک شخص وہ ہوتا ہے جو نرم مزاج ہوتا ہے، جو نرم مزاج ہوتا ہے، فحش گوئی کرنا اس کی عادت تو نہیں ہوتی، لیکن وہ کسی کی مخالفت میں تقابلاً زبردستی فحش گوئی کرتا ہے، ایسے شخص کو متفاحش کہتے ہیں۔ یہ دونوں قسم کی فحش گوئی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نفی کی گئی ہے کہ نہ آپ فطرتاً فحش گو تھے، نہ بتکلف فحش گوئی کرتے تھے، نہ آپ بدگو تھے، نہ بتکلف بدگوئی کرتے تھے۔ ولا صخابا فی الاسواق، صخیب یصخب الصخب، چیخنا چلانا، اور نہ ہی آپ بازاروں میں چیختے چلاتے تھے۔ بازار میں چیخ و پکار کرنا یہ دناعت اور بے مروتی کی بات ہے۔ ولا یجزی السیئۃ بالسیئۃ، جزا یجزی بدلہ لینا۔ ولیکن یعفو و یصفح، عفا یعفو عفوا معاف کر دینا، صفح یصفح اسباب فتح درگزر کرنا۔ ترجمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے بلکہ معاف کر دیتے اور اس کو دل سے بھلا دیتے۔ انتقام لینے پر قدرت ہونے کے باوجود انتقام نہ لینا اور برائی کا بدلہ برائی سے نہ لینا، یہ جہاں حسن اخلاق کی بات ہے، وہیں اس سے انسان کی باروب شخصیت کا تصور فریق مخالف کے دل میں بس جاتا ہے۔ ما ضرب بیدہ شیئا قط الا ان یجاہد فی سبیل اللہ ولا ضرب خادما ولا امرأة، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجز جہاد فی سبیل اللہ کے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ کسی خادم کو مارا اور نہ کسی خادمہ اور کنیز کو مارا۔ ما رأیتہ منتصرا من مظلمۃ ظلمها قط ما لم ينتہک من محارم اللہ تعالی شیء۔ منتصرا باب افتعال سے ہے، انتصار اس کا مصدر آتا ہے، اس کا صلہ اگر علی آئے تو اس کا ترجمہ، اس کا معنی ہوتا ہے فتح یاب ہونا، اور اس کا صلہ من آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں انتقام لینا۔ اب اس کا ترجمہ ہے، میں نے کبھی آپ کو کسی ظلم کا جو آپ کے ساتھ کیا گیا ہو انتقام لیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے کبھی آپ کو کسی ظلم کا جو آپ پر کیا گیا ہے انتقام لیتے ہوئے نہیں دیکھا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی محارم میں سے کسی چیز کی بے حرمتی نہ کی گئی ہو، جب تک کہ محارم الہیہ میں سے کسی چیز کی بے حرمتی اور پردہ دری نہ کی گئی ہو۔ فَإِذَا انْتُهِكَ انتہاک، یہ بھی افتعال سے ہے، اس کے معنی بھی ہے بے حرمتی کرنا، حرمت پامال کرنا۔ فَإِذَا انْتُهِكَ مِن مَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى كَانَ مِنْ أَشَدِّهِمْ غَضَبًا، لیکن جب محارم الہیہ میں سے کسی کی بے حرمتی کی جاتی تو آپ کو سب سے زیادہ غصہ آتا، آپ ان میں سے سب سے زیادہ غصے والے ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں
حدود الہی اور محارم الہی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے ایک مرتبہ قریش کی کسی عورت نے چوری کی اور چوری کا جرم ثابت ہو گیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارش کی، آپ بہت غصہ ہوئے اور پھر ممبر پر چڑھ کر آپ نے خطبہ دیا اور اس میں ایک بات کہی، وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا۔ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں حدود الہی پر کوئی سمجھوتا نہیں تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، آپ نے کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غصہ ہو گئے، احمر وجہہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غصہ ہو گئے اور آپ نے کہا، ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، میرے ہوتے ہوئے کتاب اللہ کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غصہ ہوتے تو بہت زیادہ غصہ ہوتے، اور آپ کا غصہ ہونا عام طور پر محارم الہیہ کی پردہ دری بے حرمتی کے وقت ہوتا۔ وما خیر بین امرین الا اختار ایسرہما، اور آپ کو جب بھی 2 چیزوں کا اختیار دیا گیا آپ نے اس میں سے آسان ہی کو اختیار کیا، آسان ہی کو پسند کیا۔ آپ کو جب بھی 2 چیزوں اور 2 معاملوں کا اختیار دیا گیا تو آپ نے اس میں سے آسان معاملے کو ہی اختیار کیا۔ وَإِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ كَانَ بَشَرًا مِّنَ الْبَشَرِ يَفْلِي ثَوْبَهُ وَيَحْلُبُ شَاةَهُ وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ جب گھر میں داخل ہوتے تو ایک عام انسان کی طرح ہوتے، کانا بشر من البشر، ایک عام انسان کی طرح ہوتے۔ آپ اس چیز کو بھول جاتے کہ میں سید المرسلین ہوں، سید الاولین والآخرین ہوں۔ آپ ایک عام انسان کی طرح ہوتے۔ یفلی ثوبہ فلا یفلی فلین، اس کے معنی ہے سر کو صاف کرنا یا کپڑوں کو صاف کرنا۔ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے تو ایک عام انسان کی طرح ہوتے، اپنے کپڑے خود ہی صاف کرتے، بکریوں کا دودھ دہتے اور اپنی خدمت اور اپنا کام خود ہی کر لیتے، یخدم نفسہ، اپنا کام خود ہی کر لیتے۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعاشروہن بالمعروف اس کی عملی تفسیر کر کے دکھانا چاہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم نے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا حسن سلوک کرتا ہوں۔ کَانَ يَخْزُنُ لِسَانَهُ إِلَّا فِي مَا يَعْنِيهِ، خزن یخزن، اسباب نصر، حفاظت کرنا، کسی چیز کو محفوظ رکھنا، خزانہ بنانا، یہاں اس کا ترجمہ ہے محفوظ رکھنا۔ آپ اپنی زبان کو روکے رکھتے، آپ اپنی زبان کو روکے رکھتے مگر بامقصد باتوں میں۔ آپ بامقصد باتوں کے علاوہ اپنی زبان کو روکے رکھتے، یعنی لا یعنی باتیں نہیں کرتے۔ وَيُؤَلِّفُهُمْ وَلَا يُنَفِّرُهُمْ، اور آپ لوگوں کو جوڑ کے رکھتے، ان کو توڑتے نہیں۔ الف یؤلف، تالیف، الفت دلانا، لوگوں کے دلوں میں الفت پیدا کرنا۔ نفر ینفر، تنفیر، لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالنا۔ اس اقتباس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کا تعلق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیت سے تعلق رکھتے کہ ایک قائد اور رہبر کو کن اخلاق کا مالک ہونا چاہیے۔ وَيُكْرِمْ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ وَيُوَلِّيهِ عَلَيْهِمْ، آپ ہر قوم کے شریف انسان کا اکرام کرتے اور اسی کو ان کا نگراں مقرر کر دیتے۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت تھی کہ کس طرح کسی قبیلے کو اسلام کی دعوت دی جائے اور اس کو اسلام میں داخل کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کے بڑے آدمی اور شریف آدمی کا اکرام اعزاز کرتے۔ وَيُكْرِمْ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ وَيُوَلِّيهِ عَلَيْهِمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قوم اور قبیلے کے شریف انسان کا اکرام کرتے اور اسی کو ان کا نگراں مقرر کر دیتے۔ وَيَحْذَرُ النَّاسَ وَيَحْتَرِسْ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ أَن يَطْوِيَ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ بِشْرَهُ وَلَا خُلُقَهُ۔ حذیر یحذر، الحذر چوکنا رہنا، یحترس احتراس افتعال سے ہے محتاط رہنا، طوا یطوی یوم نطوی السما پلٹ دینا الٹ دینا، بشر خندہ پیشانی کو کہتے ہیں، بشاشت وجہ خندہ پیشانی کو کہتے ہیں، خلق جمع اخلاق، ترجمہ ہے آپ لوگوں سے چوکنا اور محتاط رہتے، آپ لوگوں سے چوکنا اور محتاط رہتے، مگر ان میں سے کسی سے اپنی خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی کو کم نہیں ہونے دیتے، مگر ان میں سے کسی سے اپنی خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی کو کم نہیں ہونے دیتے۔ بہرحال قرآن کریم نے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی تھی کہ واللہ یعصمک من الناس، لیکن سبق دلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ لوگوں کو سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوکنا رہتے، محتاط رہتے، لیکن محتاط ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور کردار پر خوف غالب ہو۔ اسی کی راوی نے بعد میں نفی کی ہے کہ آپ کی خندہ پیشانی اور حسن اخلاق پر اس کا فرق نہیں پڑتا۔ وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ، آپ اپنے صحابہ کی خبر گیری فرماتے۔ تفقد حاضری لینا، جائزہ لینا، قرآن نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، آپ اپنے صحابہ کی خبر گیری فرماتے۔ وَيَسْأَلُ عَمَّا فِي النَّاسِ، اور لوگوں کے احوال کا جائزہ لیتے، لوگوں کے احوال کا جائزہ لیتے۔ وَيُحَسِّنُ الْحُسْنَ وَيُقَوِّيهِ، اور آپ اچھی بات کی تعریف کرتے اور اس کی تائید کرتے، اس سے ہمت افزائی ملتی ہے۔ وَيُقَبِّحُ الْقَبِيحَ وَيُوَحِّيهِ، یوحیہ باب تفعیل سے، اور یوحیہ تنقیص کرنا، تنقید کرنا، آپ برائی کو برا کہتے اور اس کی تنقید کرتے، آپ برائی کو برا کہتے اور اس کی تنقید کرتے۔ معتدل الامر غیر مختلف، آپ ہر معاملے میں اعتدال برتتے، حد تجاوزی سے بچا کرتے، آپ ہر معاملے میں اعتدال برتتے، حد تجاوزی نہیں کرتے۔